حمد للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد باسط المعروف جامعہ محمد صاحب الاحسان والکرم۔ الحمدللہ تعالی عقائد کے سبق میں ہم آج اللہ رب العزت کی صفات ثبوتیہ میں سے چوتھی صفت پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھی صفت علم ہے، اللہ رب العزت کا علم۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس میں کمی بیشی محال ہے، کلیات اور جزیات ہر شے کا علم ہے، واجبات، محالات اور جائزات کا بھی علم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا علم تمام اشیاء پر محیط ہے۔ علم کا لغوی معنی جاننا، معلوم ہونا۔ اصطلاحی عقیدہ میں هو صفت ازلیت ینکشف بها للہ کل معلوم اعلی ما هو انکشافا لا يحتمل النقید بوجہ من الوجوہ۔ علم وہ صفت ازلی ہے کہ جس کے ذریعے ہر معلومات اللہ رب العزت پر منکشف ہوئی بغیر کسی نقیض کے احتمال کے، یعنی کوئی اس میں نقد نہیں ہے، کوئی اس کی ضد کا احتمال بھی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے جو علمی باری تعالی ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدہ، بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، الا واحدۃ من احصاها دخل الجنۃ، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انہ وتر یحب الوتر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک العلیم اللطیف الخبیر، بے شک وہ ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان رحیم بادشاہ ہے، جانتا ہے، باریک بین ہے، خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت علیم یعنی وہ صاحب علم ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا موجود ہونا، ثانی ہونا جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر اس جہان کے کمال کی حسن ترتیب و تنظیم علم کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی موجد اور ثانی اگر عالم نہیں تو وہ موجد اور ثانی ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر صفت علم نہ مانی تو پھر جہالت لازم آئے گی، جبکہ جہالت عیب ہے اور اللہ تو عیوب سے پاک ہے، اللہ کے لیے عیب کا احتمال بھی جائز نہیں، اللہ کے لیے عیب کا ہونا محال ہے۔ آج کے دور کے جو یہودی مذہب کے علماء ہیں یا عوام ہیں، ان کے نزدیک خدا قادر مطلق تو ہے مگر حکیم مطلق نہیں، کہ خدا جو عمل تخلیق میں مصروف ہے اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی تخلیق میں خلاف منشا نتائج برآمد نہ ہو جائیں، چنانچہ تخلیق کے بعد وہ اپنی تخلیق کا مطالعہ کرتا ہوا پایا جاتے۔ جب نتائج حسب منشا برآمد ہوتی ہیں تب جا کر وہ خدا مطمئن ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ اور ان کا عقیدہ ہے۔ ان کی کتاب یہودی مذہب کے صفحہ نمبر 32 پر ان کا یہ نظریہ موجود ہے۔ اسی طرح الادیان والفرق المعاصرہ صفحہ نمبر 47 اور مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ اس کے صفحہ نمبر 407 پر ان کا یہ عقیدہ موجود ہے، جبکہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ خدا قادر مطلق بھی ہے،
حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اسے اپنی عمل تخلیق میں مصروف ہونے کے باعث کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کی تخلیق کیا نتائج دے گی، بلکہ وہ نتائج سے بھی واقف ہے، وہ احوال سے بھی واقف ہے، وہ تمام چیزوں سے واقف ہونے کے بعد اپنی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور یہ اس کا ازلی علم ہے جو ازل سے ہے، یعنی یہ سب کچھ اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اسے ادھر ادھر سے کہیں سے جاننے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشورہ کیوں کیا؟ پھر جب اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ ملائکہ کو بلا کر کے پھر مشورہ کیوں کر رہا ہے؟ تو مشورہ کائنات والوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ میں تو علیم خبیر ہوں، جانتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مستحسن عمل یہ ہے کہ تم جب کسی معاملے کو کرنے لگو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، یہاں تک کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب مکرم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب مشاورت سے کام لیں، وشاورہم فی الامر، اپنے امور میں اپنے غلاموں کے ساتھ مشورہ کر لیا کیجیے۔ تو یہ امت کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے علم میں یہ تمام چیزیں ازلی ہیں، جب سے خداوند کریم کی ذات موجود ہے تب تک اس کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں بھی شعور اور علم کی دولت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔